بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان رواہ الخمسہ وضعفه البخاری وابو داود وصححه الترمذی وابن خزیمہ وابن الجارود وابن حبان والحاکم وابن القطان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخراج بالضمان، خراج کے معنی ہوتا ہے فائدہ، منفعت۔ کسی بھی سامان سے جس کو آپ نے خریدا ہے، چاہے وہ غلام ہو یا لونڈی ہو یا حیوان ہو یا کوئی اور بھی شے ہو، اس سے فائدہ آپ کو حاصل کرنے کا حق تبھی ہے جب کہ آپ اس کا تاوان ادا کرنے کے پوزیشن میں ہوں، تاوان ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اگر وہ سامان ضائع ہو گیا تو آپ کا ہوگا۔ جب اس پوزیشن میں آپ اس سامان کو اپنی ملکیت میں لے آتے ہیں تب اس سامان سے فائدہ اٹھانے کا آپ کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اب مثال سے سمجھیے، آپ نے مثال کے طور پر ایک غلام خریدا 1000 روپے میں، مثال کے طور پر، یہ سمجھ کر کے کہ غلام اچھا بھلا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے، سیکھا ہوا ہے، کمائی کرتا ہے اچھا۔ بائیں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چور چنڈال ہے، اس کو بھی نہیں معلوم تھا۔ جب آپ کے ہاں آیا، آپ 1000 روپیہ دے کر کے اس غلام کو لے کر کے آ گئے، آنے کے بعد وہ 100 روپیہ یومیہ کما کر کے آپ کو دینے لگا۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ انتہائی چور آدمی ہے، تو آپ گئے بائیں کے پاس کہ یہ غلام جو میں نے تم سے لیا ہے یہ تو چور نکلا۔ تو کہا اللہ ہم کو تو نہیں پتہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہیں؟ تو چاہتے یہ ہیں کہ صاحب اپنا غلام واپس لو، ہمارا پیسہ دو، ہم اس چور غلام کو نہیں رکھیں گے۔ تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، غلام وہ لے لے گا بائیں جس نے بیچا ہے، جس کا غلام ہے، اور پیسہ آپ کو واپس کرے گا۔ اب یہ 7 دن میں جو 700 روپیہ کما کر کے جس غلام نے دیا ہے وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا، جس نے خریدا۔ کیونکہ اگر اس بیچ میں وہ غلام مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، تو کس کا مال جاتا؟ بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا؟ خریدنے والے کا جاتا۔ تو جب تاوان ہم سہنے کی پوزیشن میں آ گئے، اس کا کھانا خرچہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے، اس بیچ میں اگر وہ بیمار پڑا ہے تو اس کا علاج بھی ہم ہی نے کرایا، اگر ہلاک ہو جاتا تو ہمارا مال ہلاک ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بیچ میں جو کمائی اس نے کیا ہے، وہ غلہ، وہ منفعت ہمارے لیے نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ آپ سمجھا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ منافع، فائدہ لینے کا حق تبھی ہوگا جب آپ اس کی ضمانت آپ کے ذمہ ہو، تاوان آپ کے ذمہ ہو، نقصان کی بھرپائی آپ کے ذمہ ہو۔ اب ایک دوسری مثال سے سمجھیں، ہم نے ایک شخص سے زمین خریدی، 1 ایکڑ زمین ہم نے خریدی، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے میں۔ 1 سال اس میں سے ہم نے غلہ اپجایا، پیداوار کی، 2 فصل کاٹی، گیہوں بھی، دھان بھی۔ 1 سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ زمین جس نے بیچی ہے تو دوسرے کی شے تھی۔ اس نے کورٹ میں کیس کر دیا، اور کیس سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ صاحب جس نے بیچا ہے وہ انلیگل بیچا ہے، اور سامان والے کو پلٹاوے گا وہ، سمجھا؟ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سے میں نے خریدا تھا، لاؤ میرا 10 لاکھ روپیہ۔ تو وہ جس نے زمین ہم سے بیچی ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ ہم کو دینا پڑے گا۔ اب وہ جو کہے گا کہ آپ 2 فصل جو آپ نے کاٹی، تو ہم کہیں گے وہ اس لیے کاٹی کہ تم سے ہم نے خریدا تھا، تم کو مالک حقیقی سمجھ کے تم کو دیا تھا، زمین ہماری تھی،
بویا ہم نے تھا، اگر ہماری فصل کٹ جاتی، اس میں کوئی کاٹنے سے پہلے چور لے کے جاتا تو تمہارا جاتا کہ ہمارا جاتا. لہٰذا وہ جو 1 سال کی پیداوار ہوئی جس سے خریدا اس کی ہوئی، اس کا وہ کوئی تاوان تم کو نہیں دے گا، اس کی کوئی کمی نہیں کرے گا وہ، البتہ اپنا 10 لاکھ روپیہ واپس لے گا. اب سمجھا؟ تو کوئی بھی سامان اگر آپ خرید کے لے کے جاتے ہیں، اب بعد میں اس پر کسی عیب پر مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کو حق ہے کہ اس سامان کو بائے کو آپ توڑ دیجئے، بائے کے پاس لے جا کے پٹک دیجئے، اپنا پیسہ لے لیجئے. اور اس درمیان میں جو کچھ آپ نے اس سامان سے فائدہ اٹھایا ہے وہ سامان آپ کا ہوگا، کیونکہ وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ چکا تھا، آپ کی تحویل میں آ گیا تھا. اب اگر وہ ہلاک ہوتا تو تاوان آپ کو سہنا پڑتا، نقصان آپ کو سہنا پڑتا. بیچ میں آپ نے کھانا خرچہ اس کا آپ نے برداشت کیا، اخراجات آپ نے برداشت کیا. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخراج بالضمان، فائدہ لینے کا حق آپ کو تبھی ہوگا جبکہ آپ اس کا نقصان بھی سہنے کے پوزیشن میں ہو جائیے. بہت واضح. اگرچہ بخاری اور ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اور دوسرے علماء نے اس کو صحیح مانا ہے حدیث کو. تو قاعدہ یہی ہے کہ کوئی بھی سامان آپ اس سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے، آپ کی تحویل میں آ جائے. اور اب جب کوئی گھاٹا ہو یا نقصان ہو، کوئی سامان لے کے آ گئے، اس سے فائدہ تو آپ لے رہے ہیں، لیکن مان لیجئے کہ اگر وہ غلام 1 ہفتے میں کے اندر میں 2 دن 3 دن کے اندر میں اگر وہ مر جاتا، فطری موت اپنی مر جاتا، تو کس کا نقصان ہوتا؟ خریدار کا. تو جب خریدار کا نقصان ہوتا تو اس بیچ میں اگر اس غلام سے فائدہ کچھ ہوا تو اسی کو ملنا چاہیے. چلیے، بہت اچھی بات، بہت سیدھی سے سادی گفتگو تھی جو آپ نے سمجھی. ایک دوسری حدیث دیکھیے، یہ ہے کسی کو بیع و شراء کے لیے وکیل بنانا، اپنا نائب بنانا، اپنا قائم مقام بنانا. اب ہوشیار آدمی ہیں، ان پر بھروسہ ہے، کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو بکرا جا رہے ہیں بکرا کی منڈی میں خریدنے کے لیے، 1 بکرا میرا بھی لیتے آئیے گا ذرا اچھا فرما تندرست دیکھ کر کے. تو 10,000 روپیہ میں نے ان کو دیا. اب ماشاء اللہ یہ ہے ہوشیار آدمی. اب انہوں نے دیکھا کہ صاحب 10,000 میں تو ان کو 2 بکرا مل گیا، اچھا تلوبند ہمارے بھاگ سے، سمجھا کہ نہیں، ہماری قسمت سے. اب انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ 1 بکرے کو 10,000 میں بیچ دیا، اور 1 بکرا لا کے بھی دے دیا اور 10,000 روپیہ بھی لا کے دے دیا. کہا کہ لیے صاحب آپ نے جو 10,000 دیا تھا ماشاءاللہ 1 بکرا بھی آپ کو مل گیا، 10 کا 10 پہ مل گیا. تو انہوں نے ایک طرح سے احسان کیا ہم پر، تو یہ دعا کے مستحق ہیں. سمجھا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا، 1 سکہ ہوتا تھا سونے کا. کہا یہ سنا لو اور جا کر کے اس سے 1 قربانی کا جانور خرید لو، 1 قربانی کا جانور خرید لو، اور شاطر یا بکری خرید لو، یعنی قربانی کے لیے بکری خریدو، یہ مطلب کہہ لیجیے قربانی کی 1 بکری خرید کے لا دو. آدمی ہوشیار تھا، خرید و فروخت میں ماہر تھا. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچنے والا ایسا مل گیا ہو جس کے پاس جوڑا رہا ہو خسی کا، اور جلدی میں رہا ہو اور چاہتا ہو کہ اونے پونے بھی اگر کوئی دام دے دے گا تو بیچ کے چلے جائیں گے. 10-10 ہزار کا دونوں خسی تھا، پھٹکا کے اگر بیچتا الگ الگ کر کے اور کچھ انتظار کرتا مارکیٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 10-10 ہزار مل جاتا. لیکن اسے کہا نہیں کم کرو. اچھا چلیے دونوں کا 10,000 دے دیجیے. ہو سکتا ہے کوئی ضرورت رہی ہو اس کو جلدی میں. اس نے 10,000 میں ان کو دے دیا وہ خسی. مولانا صاحب کی نیت سے انہوں نے لے لیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانگا تو 1 ہی بکرا ہے، دیکھتے ہیں کہ 1 بکرا بازار میں بیچ دیتے ہیں. اب اپنی طرف سے یہ دماغ لگا رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے جب 1 بکرے کو بیچا تو کوئی خریدار آپ کے جیسا مل گیا. کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو 2 بکرا، 1 بکرا ہم کو دے دو، 10,000 لگے گا. کم نہیں کیجیے گا. نہیں 10,000 لگے گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ 1 بکرا ہم کو دے دیجیے، 10,000 لیجیے. ماشاء اللہ 10,000 روپیہ بھی لے کے آ گئے اور 1 بکرا بھی ہمارے لیے کر کے آ گئے. کہتے ہیں عروہ بارقی نے کہ آپ نے 1 دینار دیا تھا 1 قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے، انہوں نے 2 بکری خرید لی اور 1 کو 1 دینار میں بیچ دیا، اور 1 بکری اور 1 دینار لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہاری تجارت میں اللہ برکت دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اب یہ آدمی اتنا ماشاء اللہ اچھا تاجر بن گیا اور اس کی تجارت میں اللہ نے ایسی برکت دی.
کہ حدیث ہے کہ فقال لو اشترى ترابا لربح فيه، اگر مٹی بھی خریدتا تو اس میں اس کو منافع ہوتا ہے، یعنی اگر ایسی چیز بھی خریدتا جس کی کوئی قیمت نہ ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اجرت دے دیتا، کمائی دے دیتا۔ ایسا اگر کوئی تاجر ہو ایماندار اور اس کی تجارت میں خوب برکت ہو تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بھی اب اپنی تجارت میں شامل کر لیجیے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یہ اس احسان کے بدلے میں، تو اگر کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کو دعا دیجیے دل سے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خرید و فروخت میں آدمی کسی پر اعتماد کر سکتا ہے جو اعتماد کے قابل آدمی ہو۔ آج تو بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اب تو سب جگہ ہر معاملے میں دلالیاں چلتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بلکہ اگر خریدے گا 10,000 میں تو کہے گا 11,000 میں بک رہا تھا، سوچا کہ فرما جانور ہے 1,000 روپیہ لگائیے کہ کاہے نہ لے لیں، حالانکہ اگر 9,000 میں تو جھوٹ بول دے گا 1,000 2,000 کے لیے۔ لوگوں کا ایمان تو اب اس طرح بکتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لوگ فوری فائدہ کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کریں گے اور 10 کا سامان اگر 8ویں لے جا کر کے ہم اس کو دے دیں گے اور ایک دم مطلوبہ سامان اس کو مل گیا اور تھوڑا اس کو فائدے میں پیسہ واپس کر دیں گے، کتنا بیچارہ خوش ہوگا، دل سے دعائیں دے گا۔ تو بہرحال تو یہ چیز ہوئی کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں کسی چیز کو خریدنے میں، بیچنے میں۔ کوئی سامان دیا، کہا کہ لے جائیے اس کو، کم سے کم 10,000 روپے میں اس کو بیچ کے لائیے گا، اس سے کم میں ہم کو گھاٹا ہے۔ اتفاق سے الحمدللہ آپ نے میرے اس سامان کو 12,000 میں بیچ دیا، 12,000 لے کے دیا۔ تو بیچنے کے لیے بھی اور خریدنے کے لیے بھی کسی پر آدمی بھروسہ کر سکتا ہے، اس کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو ہم نے ایک ہی جانور لانے کے لیے کہا تھا، اگر وہ 2 جانور اس میں لے لے اور بغیر میرے مشورے کے اگر وہ کچھ خرید و فروخت کر دے، جس کو کہہ لیجئے کہ تھرڈ آدمی بن کر کے وہ بیچے، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں بیع الفضولی، ایک آدمی جس کو ادھیکار اختیار نہیں ہو بیچنے کا لیکن وہ اپنے مطلب سے اس کو بیچ دے، ایسا کام کر دے جس میں اس کے موکل کا فائدہ ہے۔ وکیل موکل پوچھتے ہیں نا، اس کے وکیل نے بیچ دیا اور اس سے موکل کا فائدہ ہے، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی مثال کے طور پر چلیے آپ کے یہاں میرا 5,000 روپیہ ہے قرض کے طور پر، آپ گئے مثال کے طور پر کلکتہ، اور سوچا کہ شیخ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اگر یہ لے جائیں گے تو پسند کریں گے، تو اپنی مرضی سے خوب اسٹینڈرڈ کوالٹی کی آپ 2 لنگی میں لے لیے رہتی ہوئے آئے جیسی آپ پہنتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا آپ کو، لیکن آپ نے میرے لیے یہ سودا کر لیا وہاں پر، اور آپ لے آئے کہ صاحب یہ مولانا یہ لیجئے 2,200 روپے کی آپ کے لیے لنگی ہم لیتے ہوئے آئے، آپ تو ہے شوقین لنگی کے اچھے۔ تو ہم نے کہا ماشاءاللہ اچھا کیا آپ نے، چلیے بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باقی پیسہ تھا آپ نے دے دیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی یہ حسن ظن رکھ کر کے آپ کے لیے کوئی چیز خرید کر کے لا رہا ہے بغیر آپ سے پوچھے ہوئے تو اس کو قبول کر لیجیے، لیکن آپ کو یہ بھی حق ہے کہ آپ کہیے گا کہ اس کی ہم کو ضرورت نہیں تھی اس لیے ہم نہیں لیں گے، وہ آپ سے ہی ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے، آپ نے تو ہم سے نہیں پوچھا، نہ سمجھ آیا۔ تو اگر فضولی ایک 3rd آدمی جس کو ہم نے بیچنے خریدنے کا حق نہیں دیا لیکن اس نے اپنے دماغ سے آپ کے فائدے کی کوئی چیز خریدی، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے اعتماد کو دھکا نہ لگائے، معاملہ کر لیجئے، لے لیجئے، لیکن اگر آپ لوٹائیے گا تو اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کو رکھنا پڑے گا۔ چلیے، تو یہ بھی جائز ہے کہ فضولی کی بیع اگر جس کے لیے اس نے بیع کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے، اگر ہم راضی ہوتے ہیں تو وہ بیع ہماری نافذ ہوگی اور ہم اس کو لے لیں گے، نہیں تو واپس کر دیں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بکرا خریدا، 1 خریدنے کا تھا، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آدھا دینار میں 1 بکرا لیتے اور آدھا واپس لے آتے کہ لیجیے صاحب آدھے دینار میں لیا اور آدھا دینار پیسہ آپ کا واپس آیا، لیکن انہوں نے 1 دینار میں 2 کیا اور 1 دینار میں ایک جانور کو بیچ کر کے پورا ایک سالم جانور ایک پورا سالم 1 دینار لا کر کے رکھ دیا۔ یہ جو تصرف انہوں نے کیا کہ 2 خریدا اور 2 کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مریل جانور خریدا ہوگا 2 اس لیے 2 مل گیا ہوگا، ہرگز نہیں، ایسا صحابی کیوں کریں گے، مریل کیوں خریدیں گے؟ جب 1 دینار کا فرما جانور مل رہا ہے تو ہم آدھے دینار کا مریل کیوں خریدیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 دینار دیا تھا۔ تو آپ یہ گمان رکھیے کہ جانور دونوں ہی اچھا تھا، تندرست تھا، قربانی کے لائق جیسا ہے ویسا موٹا تازہ جانور رہا ہوگا، تو اب اس نے 1 جانور بیچ دیا پھر پیسہ لے آیا۔ یہ جو تصرف اس نے کیا بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی اور اس تصرف کو آپ نے جائز قرار دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پوچھے بغیر آپ کے لیے کوئی چیز بیچ دے یا خرید دے یا کہہ دے کہ عبدالودود آپ کے لیے فلاں جگہ زمین مل رہی تھی، اب دیکھا کہ بہت مناسب زمین ہے اور آپ ہی کے حصے کی ہے اور آپ ہی کے مناسب حال ہے، قیمت بھی ہم کو ٹھیک لگی تو ہم نے 1,000 روپیہ اس کو دھرا دیا ہے آپ کی طرف سے، سمجھا کہ اچھا کیا، بڑا اچھا کیا، دام تو ٹھیک ہے، اچھی زمین ہے، اپجاؤ زمین ہے، چلیے ہم نے خرید لیا، آپ نے میرے لیے معاملہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے،
ہم پیسہ مہیا کر دیتے ہیں، نہ سمجھا؟ تو اگر ایسا کوئی کر دے تو اس کو جائز کر لیجئے، تو ٹھیک ہے، نہیں کیجیے گا تو پھر اس کو سہنا پڑے گا، وہ جانے گا۔ چلیے تیسری حدیث دیکھیے صاحب۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص، رواه ابن ماجہ والبزار والدارقطنی بإسناد ضعیف۔ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن معنی سب بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں دھوکہ اور فریب نہیں۔ کوئی ایسی تجارت یا کسی معاملے میں دوسرے کو دھوکہ مت دیجیے کہ اگر وہ مطلع ہو حقیقت حال پر تو اس کے دل کو تکلیف ہو جائے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس کا ہمدرد ہے، کبھی بھی نقصان پہنچانے کے ارادے سے کوئی کام چٹ مت کیجیے کسی کو، ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو خریدنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ جانور بچہ جن دے۔ اب حاملہ جانور کو خرید لیجیے، گائے اگر حاملہ ہے تو حاملہ گائے خرید لیجیے، آپ کی قسمت سے گائے پیدا ہو کہ بچھڑا پیدا ہو، ایک پیدا ہو کہ دو ہو، آپ کی قسمت، لیکن اس بچے گائے حاملہ گائے کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ آپ نے خرید لیا کہ اس کے پیٹ میں جو آئے گا وہ ہم نے 1000 روپے کے بدلے میں خریدا، سمجھا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک نہ ہو دو ہو، تو ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ تو فائدے میں رہے، دو مل گیا آپ کو، اور وہ بیچارہ گائے والا دھوکے میں رہ گیا، نقصان ہوا اس کو، اب تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ مؤنث کی چاہت رکھتے ہو، مذکر ہو گیا، تب آپ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ غلطی سے ہم نے خرید لیا، ہم کو ایسا نہیں، ہم کو تو باچھی چاہیے تھی، یہ تو بچھڑا نکلا، بیل نکلا جی۔ آپ سوچتے تھے کہ صاحب ایک ہے، نکلا دو، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچا کہ زندہ نکلے گا، مڑا ہوا نکلا بچہ، تو آپ کا تو گھاٹا ہو گیا اور گائے والے کا فائدہ ہو گیا، تو ایک کا نقصان ہے اور ایک کا گھاٹا ہے۔ جوا والی بات ہو گئی، جو جیتا اس کے لیے غنیمت ہو گیا، جو ہارا اس کے لیے نقصان کا باعث ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، ایسا دھوکہ والا کوئی دھندا مت کرو، بچہ جلنے دو جانور کو، اس کے بعد اس کی قیمت لگانا، مالک سے پوچھنا کیا لے گا، اس کے حساب سے تم خریدنا، بات بالکل ٹھیک۔ وعن بیع ما فی ضروعها، اور اسی طریقے سے دودھار جانور کے تھن میں جو ہے دودھ، اس کو آپ نے تھن میں ہی خرید لیا، کہا کہ چلو 200 روپیہ میں ہنڈا اس کا تھن گاڑو، جتنا دودھ نکلے گا 200 روپیہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پھولا ہوا ہو سکتا ہے کہ اندر میں الوار جس کو کہتے ہیں دیہات میں، اس میں گوشت زیادہ ہو، تو جس جانور کے دودھار میں، جس کے تھن میں گوشت زیادہ ہوتا ہے دودھ اس میں کم ہوتا ہے، اور جس کے تھن میں گوشت کم ہوتا ہے اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو آ رہا ہے کہ یہ الوار ہے لیکن دودھ 3 کلو آ رہا ہے، کیونکہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھاری لگ رہا ہے، گوشت سے چربی ہے اس میں زیادہ، دودھ کم پڑ رہا ہے، تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے دودھ لیجیے نا، اس کے بعد بیچیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں آپ ایسی چیز ایسا کر رہے تھے، دھوکے کا سودا کر رہے، سمجھ رہے تھے کہ 200 روپے میں 5 لیٹر ہو جائے گا، اور ہو گیا 1 لیٹر میں وہ دیرا ختم ہو گیا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے معاملہ کیا کہ دو ہو اور جانور اب دھونے نہیں دے رہا ہے، لتھاڑ مار رہا ہے، اب کتنوں باندھ چھاند کر رہے ہیں اور وہ دودھ دینے کو تیار نہیں، کیسا معاملہ ہوگا؟ ہے نا دھوکے کا معاملہ۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ دودھ دہنے دے گی بھینس، لیکن دودھ لگی نہیں بھینس، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ وعن شراء العبد وهو عابق، آپ کسی کا غلام خرید رہے یا کوئی اپنا غلام بیچ رہا ہے، ذرا حالے کہ غلام بھاگا ہوا ہے، اب ہم سمجھا کہ غلام ہمارا بھاگا ہوا ہے، 10,000 کا تھا، 5,000 میں تھے تو غلام بھاگا ہوا ہے، تو اگر بھاگا ہوا غلام جو 10,000 کا تھا 5,000 میں بیچ دیا، اتفاق سے 2-3 دن کے بعد بوڑھا کر کے کہیں سے آ گیا، تب تو واہ واہی ہو گئی آپ کی، اور اگر نہیں آیا تب کا تو آپ کا لاس ہوا، کاہے کے لیے؟ غلام کو آ جانے دیجیے۔ لیکن اگر ہیبا کر دیں کہ ارے بھائی یہ غلام ہمارا بھاگا ہوا ہے، 2-3 دن سے اس کی تلاش جاری ہے لیکن مل نہیں رہا ہے، جاؤ میں نے تم کو ہدیہ کر دیا، ہیبا کر دیا، بغیر پیسے کے تم کو دے دیا، تو یہ جائز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر آ گیا تو الحمدللہ مل جائے گا آپ کو، نہیں آیا تو آپ کا کیا گھاٹا ہے؟ کوئی پیسہ ہم کو تھوڑے دیا ہے۔ لیکن اگر خریداری کر رہے ہیں آپ اور نہیں ملا غلام، بھاگا ہوا واپس نہیں آیا، تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو کہا کہ غلام کو خریدو مت درا حالے کہ وہ بھاگا ہوا ہو۔ وعن شراء المغانم حتیٰ تقسم، اسی طریقے سے غنیمت کا مال جو جنگوں میں حاصل ہوتا تھا
کفار مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی، اس میں جو غنیمت کا مال ملتا تھا اس کو ہم نے بیچ دیا کہ جا رہے ہیں، اور جو ہم کو غنیمت ملے گی وہ 5 لاکھ روپیہ میں آپ کے ہاتھ بیچا۔ ہو سکتا ہے کہ غنیمت نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ غنیمت ملے تو اتنے دام کی نہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ دام کی ہو، بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی فقیر مسکین یہ کہے کہ اس مرتبہ جو زکوٰۃ گاؤں میں بٹے گی یا فطرہ کی جو رقم بٹے گی، غلہ ہم کو ملے گا، گیہوں من کا من ملتا ہے، ہم کو بوڑے کا بوڑا ملتا ہے، پورا گاؤں والا غلہ جمع کرتا ہے، ماشاءاللہ 10 سے آدمی لینے والا ہے، 10 بوڑا سے کم نہیں گیہوں ملتا ہے، جتنا بھی ملے گا چلو 5,000 روپے کے عوض ہم نے بیچ دیا تم کو۔ ہو سکتا ہے کہ 10 سے آدمی نے اس مرتبہ دیا تم کو، ہو سکتا ہے کہ 10 بوڑا ملا، 10 تھیلا ملا، اب 5,000 میں تم نے اس کو ہنڈا بیچ دیا ہے، ابھی وہ تمہارے پاس آیا نہیں ہے صدقہ، تو کہا کہ خبردار صدقے کی تقسیم یا صدقے کو خریدو کسی فقیر سے جبکہ اس کے ہاتھ میں ابھی صدقہ آیا نہیں، وہ اس کا مالک نہیں بنا۔ جس چیز کے مالک نہیں ہو کیوں بیچ رہے ہو؟ وہ انذربت الغائص، اسی طریقے سے کوئی کہے جو ڈبکی لگاتا ہے ندی میں، تالاب میں، سمندر میں، کہا کہ ایک مرتبہ میں غوطہ لگاتا ہوں اور سیپ موتی کو تلاشتا ہوں، غوطہ خور ہے، اب جتنا موتی آوے، ہیرا آوے، جو بھی آوے، قیمتی سے قیمتی آوے، 500 روپیہ پر غوطہ لے گئے۔ ایک غوطہ لگایا اس نے، معلوم یہ ہوا کہ صاحب لاکھوں کا آپ کو ہیرا جواہر پتھر مل گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ڈبکی لگایا 10 منٹ کے بعد جب اوپر ہوا تو کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ساری چیزیں دھوکے کی۔ کوئی بھی معاملہ جس میں دھوکہ ہو، اور فریقین میں سے کوئی بھی جب حقیقت حال پر مطلع ہو، نتیجے پر مطلع ہو، تو ایک کو افسوس ہو اور ایک کو خوشی ہو جیتنے کی، یا ایک کو ہارنے کا غم ہو، یہ اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ وہ آگے کی بات ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه احمد، واشار الى ان الصواب وقفه۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی نہ خریدو پانی میں، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، بڑا تالاب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ مچھلی والے سے مچھلی خرید رہے، ایک مرتبہ جال ڈالو، جو آئے گا 10,000 روپیہ دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کا مال آئے، ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، جس طرف سوچ کے جال مارا تھا اندر اندر پانی میں مچھلی نکل گئی دوسرے سائڈ، ایک کو وہ نہیں آیا کچھ نہیں، سوائے 2-4 پٹھیا مچھلی کی، چھوٹی چھوٹی مچھلی کے کچھ نہ آیا، تو اندر اندر ہے، دیکھ تو نہیں رہے آپ، دھوکہ ہے۔ تو پانی میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں مچھلی 9 ٹکڑا بکھرا حصہ بانٹ رہے ہو، پہلے پہ شکار کر لو، اس کے بعد بانٹو گے، تو آپ خرید رہے ہیں پانی کی مچھلی، سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر چلی جائے، ندی اور تالاب لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ تالاب سے ندی میں بہہ جائے، مچھلی نکل جائے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اگر دھوکے کا سودا نہ ہو، مثال کے طور پر ایک دھوڑ زمین کے اندر میں 10 ہاتھ کے گڑھے میں پانی ہے، 10 ہاتھ کے گڑھے میں پانی ہے، اب پانی بھر گھٹنا ہے یا بھر کمر کے برابر ہے، اب پانی بالکل صاف شفاف ہے، اور اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ نے اس گڑھے والے سے کہا بھائی ایسا کرو کہ چلو ہنڈا ہنڈی 10,000 روپیہ لے لو، اس گڑھے کی جو ساری مچھلی ہے وہ ہم کو نکال کر کے دے دو، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، تو الحمدللہ علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ لیکن جہاں دھوکہ ہو کہ کتنے پانی میں، اتھا پانی میں مچھلی ہے، مچھلی دیکھ نہیں رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دھوکے کا سودا ہوگا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف ہے، صحابی کا قول ہے گویا کہ، بہرحال لیکن ہے دھوکے کا سودا، کوئی بھی چیز اسلام میں دھوکے کی جائز ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في زرع، رواه الترمذی طبرانی فی الاوسط الی آخره۔ کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھل کی بیع کرنے سے جب تک کہ وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے۔ آم کا پھل ہو یا لیچی ہو یا کھجور ہو یا انگور ہو، جب تک وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ پکنے نہ لگے اور کھانے کے لائق نہ ہو جائے، اس وقت تک پھل کی بیع جائز نہیں ہے۔ اب اسی سے آپ سمجھیے کہ ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے دیہاتوں میں کہ ابھی آم کے اندر جو ہے وہ پھول ہی آیا ہے یا پھل بہت چھوٹا ہے،
سمجھا کہ چٹنی بنانے کے لائق ہے، اور اس کی بے کر رہے ہیں آپ، ابھی بے کر رہے ہیں، 3 مہینہ 4 مہینے 3 مہینہ رہے گا وہ پیڑ کے اوپر، اور زمین کی طاقت اور پیڑ کی قوت سے وہ پھل چھوٹے سے بڑا ہوگا، اور پھر نہ جانے توڑنے کے وقت تک کتنی آندھیاں آئیں گی، کتنے اولے گریں گے، اور پھل خراب ہو جائے گا، تو یا تو واہ واہی ہوگی خریدار کی، یا نہیں تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، رونے لگے گا کہ اس کو لاکھوں کا چوڑا لگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صاحب پھول میں بیچ دیا اس کو، اور ہم گھر میں اپنا روپیہ گھسا لیا، فائدے میں رہے۔ بالکل حرام ہے اس طرح کی تجارت۔ پکڑے دیجیے پھل کو، جب وہ پکے گرنے لگے اکا دکا، کھانے کے لائق ہو جائے، تب ہی اس کی بے کیجیے۔ تو کہا کہ پھل کی بے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے۔ اسی طریقہ سے جانور کی پیٹھ پر اون کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جانور کی پیٹھ پر اون کا، بھیڑ کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو اون، اس کو کاٹا جاتا ہے، قینچی سے اس کو پورا کاٹا جاتا ہے، پھر اس کا دھاگا بنتا ہے، پھر اونی کپڑے تیار ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اختلاف ہو، بائیں چاہے گا کہ 1 انچی چمڑے سے اٹھا کر کے کاٹو، اب وہ چاہے گا کہ اس کو جڑ بھرا کر کے کاٹے، بلکہ بلیڈ سے ہم موڑ لیں، اس کی ایک دم جڑ سے پورا زیادہ لمبا اون آئے ہمارے پاس، اختلاف ہو جائے گا۔ خاص کے آج خرید آ کہ ہم 3 دن کے بعد آ کر کے اس کو کاٹیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس 3 دن کے اندر میں وہ اون نیچے سے نکل کے اور بڑا ہو گیا، تو بھیڑ والا کہے گا کہ اتنا فاضل ہوا ہے 3 دن کے اندر میں، آپ اتنا اوپر سے کاٹیے، وہ کہے گا نہیں ہم جڑ سے کاٹیں گے۔ تو بھئی کاٹ کے لاؤ نا، کاٹ کے لاؤ، کلو کے حساب سے جیسے بیچتے ہو بیچو۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اگر اسی وقت کاٹ لے، اور معاشرے میں ان کی یہاں طریقہ رائج ہو کہ جڑ سے کاٹا جاتا ہے یا آدھا انچی اوپر سے کاٹا جاتا ہے، اگر یہ چیز لوگوں میں معلوم ہے، اس عادت کے مطابق بکری ہو رہی ہے، اور اسی وقت وہ کاٹے گا، اور جو طریقہ کاٹنے کا ہے اتنا چھوڑ کے ہی کاٹا جائے گا، اگر یہ سب طور طریقہ پہلے سے بنا ہوا ہے، تو ان کے اوپر، بھیڑ کے پیٹھ کے اوپر بھی ان کو خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور وہی جو حدیث پڑھا آپ نے پہلے، ولا لبن فی زرع، اور تھن کے اندر دودھ کی بے مت کرو جب تک کہ اس کو دودھ ڈالو۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اکرمہ سے مرسل ہے، یعنی اکرمہ نے ڈائریکٹ روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے مرسل روایت ہو گئی۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث ابن عباس سے بھی موقوفاً آئی ہے قوی سند سے، اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ موقوف ہے، ابن عباس کا قول ہے۔ بہرحال چونکہ یہ دھوکے کی چیز ہے، اس لیے بے غرر، دھوکے کی بے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے اندر یہ داخل ہے۔ چلیے ایک آدھ حدیث اور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع المضامین والملاقی، رواہ البزار وفی اسنادہ ضعف۔ اس کے اندر بھی کمزوری ہے، لیکن ایک دم موضوع کے معنی ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور کے حمل کو خریدنے سے۔ کوئی بھی جانور، اونٹنی ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، یا کوئی دوسرا جانور ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس حمل میں، جنین کو جو حمل میں بچہ ہے، اس بچے کو خریدنے سے منع کیا جب تک کہ وہ بچہ باہر نہ آ جائے، جو آپ نے پہلے پڑھا۔ اور فرمایا والملاقی، اور جانور مذکر کے کا جو نطفہ ہے، جیسے سانڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہیں گائے کو حملہ بنانے کے لیے، یا بھینس کے لیے اس کا بھینسا ہے، تو اس پر اگر کوئی کہے کہ 1 مرتبہ اگر یہ چڑھے گا اور اپنا پانی اس کے رحم میں ٹپکائے گا تو تم سے 500 روپیہ لے گے، سمجھا کہ جب حمل کی بے جائز نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوا کہ وہ حمل ٹھہرے گا اس کو کہ نہیں ٹھہرے گا؟ اور مذکر حیوان نے، جس نے جفتی کی ہے، اس نے نطفہ ڈالا بھی ہے کہ نہیں ڈالا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو حمل کی بے سے اور مذکر جانور کے نطفے کو بیچنے سے، پال کھلانے سے جانور کو، مؤنث کو، اس کی بے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آخری حدیث اس باب کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ بہت اچھی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی بے کو فسخ کر دیا، جس نے کسی مسلمان کی بے کو فسخ کر دیا، قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کوئی سامان خریدا، مثلا یہ کتاب ہم آپ سے 100 روپے میں خرید کے لے کے چلے گئے،
پھر ہم کو ندامت ہوئی کہ یہ کتاب ہم کو نہیں خریدنی چاہیے، کسی وجہ سے ہم کو ندامت ہوئی، یا احساس ہوا کہ یہ پیسہ تو ہم کو کسی کو دینا تھا، اس کا قرض تھا، یہ ہم نے کیا کر لیا، سودا تو ہم کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم آئے فوراً دوڑے اور آپ سے کہا کہ میں نادم ہوں اپنی اس بے پر، میں ابھی آپ سے کتاب لے کر کے گیا تھا، ایسا کیجئے کہ آپ اس کو رکھ لیجئے، مجھ کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، میرا پیسہ واپس کر دیجیے۔ بے ہو گئی ہے مکمل، کوئی اس میں عیب بھی نہیں ہے، لیکن وہ آیا ہے کہ آپ سے یہ لے کے گئے تھے، ارے بیچ دیا تو اب نہیں واپس کریں گے، بکا ہوا سامان واپس نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوتا ہے، اب یہ سب آئیں بائیں شائیں آپ بول رہے ہیں۔ پیسہ ہے، سامان آپ کا واپس لا رہا ہے، دوسرا خریدار آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے آپ کو دام دے دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہو کسی چیز کی۔ تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بے مکمل ہونے کے بعد لین دین ہو چکا ہے، پیسہ دے چکے، سامان آپ لے چکے، اب پھر آپ کو احساس ندامت ہوا کہ ہم کو یہ بے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ آیا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی ہے بیچنے والے اور کل کسی نے آپ کو دے دیا تھا 50 روپیہ ایڈوانس میں اس کتاب کا، اور آج یاد نہیں رکھا آپ کو، اور کوئی دوسرا خریدار آیا اور آپ نے اس کو 100 روپے کے عوض میں آپ بیچ دیا۔ اب وہ جو شخص آیا کہ بھئی اس کتاب کی قیمت تو ہم نے پہلے دے دیا، ارے غلطی ہو گئی یار، بھول گئے، ہم نے تو اس کو بیچ دیا، یاد ہی نہیں رہا، کہا نہیں ہم کو تو کتاب چاہیے۔ اب وہ خود دکاندار دوڑا ہوا خریدار کے پاس آیا، کہا معاف کیجیے گا، ایسا دھوکہ ہو گیا ہم سے، آپ وہ پیسہ اپنا لے لیجیے اور کتاب ہم کو واپس کر دیجیے تاکہ ہمارا وعدہ پورا ہو سکے، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے۔ تو آپ معاف کر دیجیے، اس کو بے کو توڑ دیجیے، کتاب واپس کر دیجیے، اپنا پیسہ لے لیجیے۔ اگر آپ اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں، کوئی معاملہ آپ سے زمین پر ہی ہوا، مان لیجیے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے چکے ہیں اور اس کے بعد آئے کہا کہ نہیں ہم کو روپیہ پڑ نہیں رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور ہم بہت مجبور ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کیجیے کہ ہمارا پیسہ آپ واپس کر دیجیے، واپس کر دیجیے۔ تو کہا کہ جس نے کسی مسلمان کے بے کو توڑ دیا، یعنی اس کے کہنے پر اس کی خواہش کے مطابق پیسہ اس کا واپس کر دیا یا سامان اپنا واپس لے لیا، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، تو اللہ اس کے عمل کے حساب سے اس کو بدلہ دے گا کہ قیامت کے دن اس کی گناہوں کو بھی، اس کی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سمجھ لیں گے۔ لیکن دام اتنا ہی لیجیے، اچھا ہے۔ اب آپ کے یہاں آیا کہ لے لیجیے کتاب، ہم کو پیسہ دے دیجیے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہا کہ نہیں 80 روپیہ دیں گے، واپس تو لے لیں گے لیکن 80 روپیہ دیں گے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اس کا گراہک ملا تھا، آیا تھا آپ کے جانے کے بعد ایک آدمی، لیکن اب وہ کب آوے گا نہ آوے گا، کتاب ایسے ہی پڑی رہے گی، ہم نے تو سوچا کہ بک گئی، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو تو بہت دن ہم کو رکھنا پڑے گا، سمجھا کہ نہیں، اس لیے تو 10 روپیہ تو آپ کا کاٹیں گے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں دام گر گیا ہو، اب ہم اس کو بیچیں گے بھی تو یہ 80 روپے میں ہی بکے گا، 100 میں نہیں بکے گا، میرا گھاٹا لگ رہا ہے، تو 20 روپیہ کم کر کے ہم واپس لیں گے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی قیمت میں خریدا گیا ہے اتنی ہی قیمت لے کر کے اس کا سامان اس کو واپس کر دیجیے، یا سامان اپنا لے لیجیے، اس کا پیسہ واپس کر دیجیے اس کو۔ اگر آپ کسی پر یہ احسان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ اب تو دکاندار ہے نا، کوئی سوٹ لے کے چلا گیا، کوئی لہنگا لے کے چلا گیا، اب پھر آیا واپس کر کے کہ نہیں ہم کو نہیں خریدنا ہے، سمجھا کہ نہیں، پیسہ ہمارا واپس کر دیجیے، سامان لے لیجیے، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، یا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ چارج کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے قبول، لے گیا ہے، جو کا تو ایسے ہی پیکنگ لا کے آپ کو دے رہا ہے، تو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے، اس کا پیسہ واپس کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں برکت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مہنگے میں کوئی خریدار آ جائے آپ کے سامنے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ تو اگر کوئی اچھا، مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ذمی آوے، کوئی کافر آوے تو اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں کرے، گڈ ول بنا کے اپنا رکھیے۔ لیکن ہاں، اگر تھان میں سے کپڑا کاٹ کر کے دیا ہے، اب وہ کٹا ہوا تھان تم نے 1 میٹر لیا، اب وہ کل لے گا کہ نہیں لے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ ٹکڑے کے دام میں ہم کو بیچنا پڑے، نہیں بھائی یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر پورا ایک سوٹ ہے، پوری ایک ساڑی ہے، پورا ایک سیٹ ہے، اگر وہ جو کا تو واپس کر رہا ہے اور ہمارا سامان بک جائے گا اور وہ آپ سے معذرت خواہ ہو رہا ہے، اپنا پیسہ مانگ رہا ہے، تو آپ کو یہ کام کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اچھا بدل دے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔